أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 270 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی تو اسے یقیناً خیر کثیر یعنی بہت بڑی بھلائی بخش دی گئی، اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اس حکمت اور خیر کے حوالہ سے امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب براہین احمدیہ میں فرماتے ہیں، یعنی خدا جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی ہے، یعنی حکمت خیر کثیر پر مشتمل ہے، اور جس نے حکمت پائی اس نے خیر کثیر کو پا لیا۔ سو یہ علوم و معارف جو دوسرے لفظوں میں حکمت کے نام سے موسوم ہیں، یہ خیر کثیر پر مشتمل ہونے کی وجہ سے بحر محیط کے رنگ میں ہیں، جو کلام الہی کے تابعین کو دیے جاتے ہیں، اور ان کے فکر اور نظر میں ایک ایسی برکت رکھی جاتی ہے جو اعلیٰ درجہ کے حقائق حقہ ان کے نفس آئینہ صفت پر منعکس ہوتے رہتے ہیں، اور کامل صداقتیں ان پر منکشف ہوتی رہتی ہیں، اور تائیدات الہیہ ہر یک تحقیق اور تدقیق کے وقت کچھ ایسا سامان ان کے لیے میسر کر دیتی ہیں جس سے بیان ان کا ادھورا اور ناقص نہیں رہتا، اور نہ کچھ غلطی واقع ہوتی ہے۔ سامعین کرام، خاکسار کے آج کے لیکچر کا عنوان ہے نیکی کے چہرے یا فیسز آف ورچو،
اور آج کا یہ خاص کا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 122 ہے۔ گزشتہ لیکچر کچھ طویل ہو گیا تھا اور اس وجہ سے میں بعض ضروری باتوں کا ذکر نہیں کر سکا تھا۔ اب میں اسی حوالہ سے مختصراً عرض کرتا ہوں۔ آپ سب کو واضح رہے کہ فکر یعنی تھاٹ کی کسی اصطلاح کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس تھوڑا بہت منطق کا علم ہونا ضروری ہے۔ منطق باقاعدہ ایک مضمون ہے اور اس میں کیا پڑھا جاتا ہے، اس کے موضوع کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح اور غلط دلائل کا موازنہ کر کے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کون سے اصول اور قوانین ہیں جن کے مطابق ہمیں استدلال کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دلائل صحیح ہوں۔ انہی اصولوں کے مجموعے کا نام علم منطق ہے۔ منطق کی تعریف کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاجک از اے سائنس دیٹ اسٹڈیز دا لاز آف ویلڈ تھاٹ۔ منطق وہ علم ہے جو صحیح فکر کے قوانین کا مطالعہ کرتا ہے۔ منطق کی سامعین کرام دو بڑی اقسام ہیں۔ منطق کی پہلی قسم منطق استقرائیہ یا منطق مادی ہے۔ انگریزی میں اسے انڈکٹیو لاجک اور میٹیریل لاجک کہتے ہیں۔ اور منطق کی دوسری قسم منطق استخراجیہ یا منطق ثوریہ ہے، اور اسے انگریزی میں ڈیڈکٹیو لاجک اور فارمل لاجک کہتے ہیں۔ منطق استقرائیہ یا منطق مادی کے حوالے سے گزارش ہے کہ اٹ از اے برانچ آف لاجک ٹرائنگ ٹو ڈسکور جنرل لاز فرام پرٹیکولر فیکٹس۔ مثلا سقراط فانی ہے، زید فانی ہے اور بکر فانی ہے۔ چونکہ سقراط، زید اور بکر سامعین کرام انسان ہیں، لہذا ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں ان انفرادی حقائق کو دیکھ کر، ان کا مطالعہ کر کے، ان کو سمجھ کر کہ تمام انسان فانی ہیں۔ یہ ایک عمومی قانون ہے۔ اسی طرح اس عاجز نے گزشتہ لیکچر میں بات فعل یعنی ایکشن سے شروع کی تھی، اور پھر ہم منطقی رنگ میں استدلال کرتے ہوئے غائی نیکی کے تصور تک پہنچے تھے۔ منطق کی دوسری قسم، میں نے ابھی یہ دو مثالیں دی ہیں منطق استقرائیہ کی۔ منطق کی دوسری قسم منطق استخراجیہ یا منطق ثوریہ کے حوالہ سے گزارش ہے کہ اٹ از اے برانچ آف لاجک ٹرائنگ ٹو کنکلیوڈ پرٹیکولر فیکٹس فرام جنرل لاز۔ منطق استخراجیہ سامعین کرام منطق استقرائیہ کا الٹ ہے۔ منطق استخراجیہ کا بانی ارسطو تھا، اور جیسے کہ ابھی میں نے بتایا ہے منطق استقرائیہ کا بانی جو تھا وہ سقراط تھا۔ اور استخراجیہ منطق کی وہ قسم ہے جس میں عمومی قوانین سے انفرادی حقائق اخذ کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر تمام انسان فانی ہیں۔ چونکہ سقراط ایک انسان ہے لہذا سقراط فانی ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے منطق استخراجیہ کی۔ نیکی کیا ہے؟ خاکسار نے اس حوالے سے اپنے پہلے لیکچر میں جو کچھ بتایا تھا اور میں نے جس قسم کے دلائل کا ذکر کیا تھا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے انکشافات یا الہامات کی روشنی میں خاکسار نے اپنے تھیسس میں لکھا ہے۔ کیونکہ میں تو کبھی فلسفہ کا طالب علم ہی نہیں رہا۔ بعض الفاظ براہ راست الہامی ہیں، مثلا ورچوئس گاڈ، یہ ڈیوائن تھیوری ہے، یہ الہامی الفاظ ہیں، اور یہ الہامی نظریہ ہے کیونکہ یہ ورچوئس گاڈ کا الہام اس حاجت پر نازل ہوا تھا 10 دسمبر 1983 میں کسی مبارک جمعہ کے دن کی شام یا اگلے دن یہ اس حاجت پر الہام ہوا تھا۔ اسی طرح میں نے نیکی کا جو تصور یا تعریف بیان کی ہے، یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، یہ الفاظ بھی چاروں الفاظ الہامی الفاظ ہیں جو اس حاجت پر الہام ہوئے تھے۔
لیکن خاکسار نے زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی انکشافات یا غیر مطلوب وحی کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ وحی مطلوب تو لفظی وحی ہوتی ہے اور اس کی مثال قرآن کریم کی وحی ہے۔ غیر مطلوب وحی وہ وحی ہوتی ہے سامعین کرام جس میں لفظ نازل نہیں ہوتے بلکہ لفظوں کے بغیر ملہم کو مفہوم کسی شے کا کسی علم کے حوالے سے کسی شے کے علم کے حوالے سے مفہوم دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قدسیہ ہیں، اور اس طرح میرے الہی نظریہ کی حالت حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے خطبہ الہامیہ کی طرح بن جاتی ہے۔ علاوہ اس کے جس طرح ہماری اردو زبان یا عربی زبان یا انگریزی یا جرمن زبانوں میں بھی ایک لفظ کے بعض اوقات ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، اسی طرح یونانی زبان میں ایریٹے کا جو لفظ ملتا ہے یا فلسفہ میں استعمال ہوا ہے، اس کے بھی ایک سے زیادہ معنی ہیں۔ ایک معنی تو نیکی ہے جس کی انگریزی ورچو ہے، لیکن ایریٹے لفظ کے دوسرے مشہور معنی صلاحیت یا فضیلت کے بھی ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے فار دا گریکس ایریٹے مینٹ دا کیپیسٹی اور ایفیشنسی آف اے پرسن سکسیسفلی ٹو پرفارم ہز فنکشن۔ ہر شے میں سامعین کرام جو اس کے اندر اس کی مخفی صلاحیت ہوتی ہے وہ اس شے کی صلاحیت یا ایریٹے کہلاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹر سی اے قادر صاحب مرحوم ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی ان پنجاب یونیورسٹی رہے تھے، میری بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی ایک دفعہ۔ پاکستان کے وہ ایک نامی ماہر فلسفہ تھے۔ 1984 میں خاکسار نے نیکی یا ایریٹے کے متعلق ان کی ایک کتاب پڑھی تھی جس کا عنوان تھا فضیلت، یعنی ورچو کا انہوں نے ٹائٹل اپنی کتاب کو دیا تھا فضیلت۔ اسی طرح خاکسار نے اپنے گزشتہ لیکچر میں پروفیسر گریگری ویلاسٹس کا ذکر کیا تھا۔ پروفیسر گریگری ویلاسٹس صاحب خود یونانی نژاد تھے، اب فوت ہو چکے ہیں، غالباً 1991 میں فوت ہوئے ہیں، اور اس نے بھی اپنی ایک کتاب سوکریٹس ایرونسٹ اینڈ مورل فلاسفر میں یونانی لفظ ایریٹے کے مختلف معانی پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ جو کتاب ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، یہ میرے سامنے ہے، سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کے 8ویں اور آخری باب کا نام ہے ہیپینس اینڈ ورچو ان سوکریٹس مورل تھیوری۔ اس باب میں گریگری ویلاسٹس صاحب نے یونانی لفظ ایریٹے کے مختلف معنی بتائے ہیں۔ صفحہ 200 سے وہ اپنی بات یعنی ایریٹے کے مختلف معنی کے حوالے سے وہ اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ سامعین کرام جو فلسفہ میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو چاہیے یہ کتاب پڑھیں، ان کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ گریگری ویلاسٹس بھی اپنی کتاب میں یہی موقف اختیار کرتے ہیں کہ انگریزی لفظ ورچو یونانی لفظ ایریٹے کا درست ترجمہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیسر گریگری صاحب بھی اپنی لا علمی کی وجہ سے سقراط کے نظریہ علم یعنی ورچو ایز نالج کو ایک اخلاقی نظریہ ہی سمجھ رہے ہیں۔ یعنی دنیا علم میں پہلی دفعہ یہ عاجز سقراط کے اس تصور ورچو ایز نالج کو نظریہ علم بتا رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ دراصل کوئی اخلاقی نظریہ نہیں بلکہ ایک نظریہ علم ہے، جو کہ آج تک ہزاروں سال سے فلسفہ کی دنیا میں ایک اخلاقی نظریہ سمجھا جا رہا ہے۔ گریگری ویلاسٹس یا آج تک تمام فلسفہ نے سامعین کرام سقراط کے اس نظریہ علم کو ایک اخلاقی نظریہ کیوں کہا ہے؟ وہ کیوں لکھتے ہیں اس کو ایک ایتھیکل تھیوری یا مورل تھیوری؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کسی انسان پر سقراطی تصور یا نظریہ علم کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے منکشف نہ ہو تو پھر پروفیسر گریگری ویلاسٹس ہوں یا دیگر فلاسفہ ان کی یہ مجبوری ہے کہ وہ سب نیکی یا ایریٹے کی اس طرح کو نیک کام یا عمل صالحہ سمجھتے ہوئے
سقراط کے اس نظریہ علم یعنی ورچوئز نالج کو ایک اخلاقی نظریہ گردانتے رہے. یہ ان کی مجبوری ہے. اسی طرح سامعین کرام جناب مرزا طاہر احمد صاحب کی ایک کتاب کا نام ہے الہام، عقل، علم اور سچائی. تو اوریجنلی تو یہ کتاب انگلش میں لکھی گئی ہے. اس کا یہ عنوان ہے انگلش میں ریویلیشن، ریشنیلٹی، نالج اینڈ ٹروتھ. یہ کتاب مرزا طاہر احمد سے منسوب ہے، لیکن لکھی پتہ نہیں کس نے ہے، کیونکہ ان کا طریقہ ہے کہ لکھنے والے کوئی اور ہوتے ہیں تو منسوب ہوتی وہ لکھائی یا اس کتاب یا جو بھی ہے وہ ان کے نام، نہاد خلیفوں کے نام، ملائے قادیان کی نمبرداروں کے نام. جیسے کہ تفسیر کبیر کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ وہ لکھی تو دراصل علماء نے تھی، جید علماء جو تھے جماعت احمدیہ کے، لیکن وہ نام پھر وہ جب چھپتی تھی وہ اس کی جلد کوئی تو نام لگتا تھا مرزا بشیر الدین محمود احمد کا. کافی قصے موجود ہیں جماعت احمدیہ میں، ابھی بھی لوگ زندہ ہیں جو ان قصوں کو، جنہوں نے ان قصوں کو سنا ہے. اور کافی جھگڑے ہوئے اور مرزا بشیر الدین محمود نے پھر ان لوگوں کو بلایا اپنی عدالت میں اور پوچھا کہ تم یہ لوگ بیان دیتے پھر رہے ہو. تو پھر میں نے سنا کہ 2 مولوی تھے، وہ دونوں ہی مکر گئے. شکایت لگانے والا مولوی کہہ رہا تھا کہ اس بندے نے، اس مولوی نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سارا کام تو ہم کرتے ہیں، یہ جب چھپتا ہے تو مرزا بشیر الدین محمود حضور کے نام لگ جاتا ہے. تو وہ دونوں تھے، وہ جس مولوی نے جس مولوی کی شکایت لگائی تھی وہ دوسرا مولوی بھی وہیں تھا. اس نے کہا کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. تو دونوں اپنے بیانوں پر قسم اٹھا گئے. تو مرزا بشیر الدین محمود نے کہا تم دونوں دفعہ ہو جاؤ میرے پاس سے. ایک شکایت لگانے والا ہے اور دوسرا جس کے متعلق شکایت لائی تھی وہ بھی حلف اٹھا گیا، قسم اٹھا گیا کہ میں نے تو کہا ہی نہیں ہے. یہ حال ہے ان لوگوں کے تقویٰ کے معیار کا. اسی طرح میں کتاب آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے اردو کی کتاب، ٹرانسلیشن ہے مرزا طاہر احمد صاحب کی جو انگلش کی کتاب ہے ریویلیشن، ریشنیلٹی، نالج اینڈ ٹروتھ. یہ اردو ترجمہ ہے اس کا، اور جو اوریجنل کتاب ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں. یہ اردو کی کتاب ہے، یہ ان کی ریویلیشن، ریشنیلٹی، نالج اینڈ ٹروتھ. اسی طرح آج کل نا دھڑا دھڑ مرزا مسرور احمد کے نام سے منسوب بہت ساری کتب منظر عام پر آ رہی ہیں. تمام لوگ جانتے ہیں کہ مرزا مسرور احمد سے منسوب یہ کتابیں کون لکھتے ہیں. یہ جو کتاب ہے جو آپ لوگوں کو میں نے دکھائی ہے ریویلیشن، ریشنیلٹی، نالج اینڈ ٹروتھ، جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے بھی گریگری ولسٹس کی اس کتاب کے چند حوالے اپنی کتاب میں نقل کیے ہوئے ہیں. یہ جو کتاب ہے گریگری ولسٹس کی، اس کی نقل انہوں نے کیے ہوئے ہیں. قادیانی جیالے، میں اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ مرزا طاہر احمد صاحب کی جو کتاب ہے ریویلیشن، ریشنیلٹی، نالج اینڈ ٹروتھ وہ پڑھیں. ان کو یہ حوالے جو گریگری ولسٹس کے وہ بھی مل جائیں گے وہاں پہ، وہ بھی خود پڑھ کے دیکھ لیں، یا وہ کتاب بھی خرید لیں کہ جو اس کا نام ہے سوکریٹس، ایرونسٹ اینڈ مورل فلاسفر. تو یہ خود خرید کے پڑھیں، ان کے علم میں اضافہ ہوگا. اس کے بعد پھر جو بھی میرے پر اعتراض کرنے ہیں کریں شوق سے. تو جناب مرزا طاہر احمد صاحب اپنی کتاب الہام، عقل، علم اور سچائی کے صفحہ 76 پہ لکھتے ہیں. یہ کتاب ہے ان کی اردو ترجمہ شدہ کتاب ہے، اس کے صفحہ 76 پہ وہ لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں بہت سے دیگر بلند پایا علماء نے بھی ایرٹی کا درست ترجمہ کرنے کے سلسلے میں تحقیق کی ہے. ان میں سے ایک بہت نمایاں نام گریگری ولسٹس کا ہے، جو اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہے کہ ایرٹی کو محض کاریگر کی ایک اصطلاح سمجھا جائے. جیسے کہ ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ دوسرا معنی جو ہے ایرٹی کا وہ یہ ہے کہ ایرٹی مین دا کیپیسٹی اور ایفیشنسی آف اے پرسن سکسیزفلی ٹو پرفارم ہز فنکشن.
یہ صرف انسانوں کی ایرٹی نہیں ہوتی، بعض اوقات مثلا ایک ڈاکٹر ہے اس کی ایرٹی ہوتی ہے، ایک گھوڑا ہے اس کی ایرٹی ہے، ہر قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی جو اندر مخفی اس کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ اس شے کی، خواہ وہ انسان ہو جانور ہو جو بھی ہو، اس کی وہ صلاحیت یا ایرٹی کہلاتی ہے۔ یہ مرزا طاہر صاحب جو فرما رہے ہیں اپنی کتاب میں، وہ بھی کہتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں گریگری برسٹوس کا، جو اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہے کہ ایرٹے کو محض کاریگر کی یہ کس طرح سمجھا جائے۔ وہ اصل یونانی لفظ کے متعلق، وہ اصل یونانی لفظ کے مختلف معنی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، کون؟ گریگری برسٹوس، کہ جب سقراط اس لفظ کو استعمال کرتا ہے تو اس کے نزدیک اس کے معنی لازمی تقوی، نیکی اور ہر قسم کی خیر کے ہوتے ہیں۔ یہی حوالہ ابھی جو میں نے پڑھا ہے اردو میں، انگریزی کتاب جو ہے مرزا طاہر کی بھی آپ لوگوں کو میں نے دکھائی ہے، ریویلیشن، ریشنیلٹی، نالج اینڈ ٹروتھ، کے صفحہ 85 اور 86 پر لکھا ہوا ہے، سامعین وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں ایک ضمنی سی بات کا یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کتاب اب آپ لوگوں کو میں نے دکھائی ہے جناب مرزا طاہر احمد صاحب کی، جب یہ چھپی تھی لندن میں، تو تازہ جب چھپی تھی تو میرے سسر جناب ڈاکٹر شریف احمد صاحب نے اس کتاب کو خرید کر میری طرف بھیجا تھا۔ میرے سسر صاحب جانتے تھے کہ میرے داماد جو ہے اس کا شغف ہے فلسفے کے ساتھ، ان کو پتہ تھا اس بات کا۔ دوسری بات میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے اپریل 1993 میں اپنا مقدمہ یعنی 2 کتابوں کی شکل میں بھیجا مرزا طاہر کے دربار میں یا ان کی خدمت میں، ایک تو اردو کتابچہ تھا جس کا عنوان تھا، میں نے اکثر وہ کتابچہ دکھایا بھی ہے، ذکی غلام مسیح الزمان سے الہامی پیشگوئی کا تجزیہ اور اس کی حقیقت۔ میں ضمنی طور پر بتا دیتا ہوں، یہ تو دوسرا ایڈیشن ہے میرے اس ورچوئس گاڈ ڈیوائن تھیری کا، تو جو میں نے جناب مرزا طاہر احمد صاحب کی خدمت میں جو دوسرا کتابچہ بھیجا تھا اردو کتابچے کے ساتھ، وہ یہ تھا ورچوئس گاڈ۔ تو میرے پاس ایک 2-3 کاپیاں پڑی ہوئی ہیں، میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ تو جب مرزا طاہر کی خدمت میں میرے یہ دونوں کتابچے پہنچے تو وہ بڑے جلال میں آ گئے تھے، اور انہوں نے بڑا ایک سخت، آپ لوگ پڑھیں میرے نام جو مرزا طاہر احمد صاحب کا پہلا خط ہے وہ پڑھیں آپ، وہاں پر انہوں نے بغیر مطلب کہ تحقیق کیے، بغیر سوچے سمجھے، چونکہ تکبر بڑا تھا اور اپنے زوم میں خدا سے بنے ہوئے بھی، مطلب کہ کسی دوسرے انسان کی کسی بات پر کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ماننا تو بات کی بات ہے نا۔ تو بڑے جلال میں آ گئے تو انہوں نے مجھے خط لکھا، وہ خط ان کا مرزا طاہر کا جوابی خط میرے alغلام.com پر لیٹر سیکشن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کا پہلا خط جو جواب تھا میرے پہلے جو میں نے ان کو اپنا مقدمہ بھیجا تھا۔ میں اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں جن کا بطور خاص قبرستانی جماعت سے تعلق ہے، میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے خلیفے ہوتے ہیں وہ معمور من اللہ، وہ مرسل ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں۔ یہ تو جھوٹ بولتے پھرتے رہتے ہیں خلیفہ خدا بناتا ہے، ہم خدا کے بنائے ہوئے نہیں بنائے ہوئے، خدا کا بنایا ہوا یاد رکھیں، جو خلیفہ کا لفظ ہے وہ اسی پر استعمال ہو سکتا ہے جس کو خدا تعالیٰ بذریعہ الہام معمور فرما دے، کھڑا کر دے۔ تو باقی یہ تو چل رہا ہے، چونکہ عالم اسلام میں عاصم کے بعد وہ ایک سلسلہ شروع ہوا خلافت کا۔ عاصم ایک صاحب شریعت نبی تھے، تو ظاہر صاحب شریعت نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان نبیوں سے ان کے بعد ان کی دین کی تمکنت اور مضبوطی کے لیے خلفاء کا سلسلہ شروع کرتا ہے، اور اس کا وعدہ فرماتا ہے صاحب شریعت نبی کے ساتھ۔ حضرت مرزا غلام صاحب کے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہیں ہوا، اللہ نے کیا، کیونکہ وہ تو خود صاحب شریعت نبی عاصم کی دین کی تجدید کے لیے 14ویں صدی ہجری کے سر پر بطور 13ویں خلیفے کے، خلافت اللہ منہاج نبوت کا جو 13واں خلیفے کے طور پر وہ معمور ہوئے تھے، وہ کھڑے ہوئے تھے، تو وہ باقی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے خلیفے تھے۔ لیکن آگے وہ تو اللہ کے بنائے خلیفے تھے، وہ عاصم کے خلیفے تھے۔ ان کے خلیفے، ایک خلیفے کی خلافت کا کیا تک بنتا ہے؟ انہوں نے کسی وصیت میں، اپنی کسی کتاب میں اپنے بعد کسی قسم کا خلافت کا ذکر نہیں فرمایا۔ آپ پڑھ لیں الوصیت کو، الف سے لے کر یہ تک پڑھ رہے ہیں، مجھے دکھائیں وہ ان کی عبارت جہاں پر انہوں نے فرمایا ہو کہ میرے بعد خلفاء کا یہ سلسلہ جاری ہوگا۔
جیسے کہ امت محمدیہ میں آسم کے بعد جاری ہوتا، سب جھوٹ ہے، قدرت ثانیہ فلاں، مطلب کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ مطلب کہ میں تو 20 سال سے ان کو بلا رہا ہوں میرے ساتھ بات کر لو، بات بھی نہیں کرتے۔ اس آج کا اخراج مقاطعہ میرے بچوں کا اور میرے سارے سبتیوں کو اخراج مقاطعہ کر کے باہر بٹھا دیا۔ یہ فرعونی ٹائپ لوگ ہیں۔ جس قسم کا سلوک یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل و عیال اور سارے رشتہ داروں کے ساتھ کربلا میں کیا تھا، وہی سلوک بین ہی اس عاجز اور میرے اہل و عیال اور میری جماعت کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ایک قبرستانی جماعت میں ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ حقیقی اسلام ہے، نام دیتے ہیں احمدیت کو اپنی جماعت کو حقیقی اسلام۔ یہ وہی سلوک ہے سامعین کرام جیسا کہ منکرین مکہ اور مشرکین مکہ، جن کا لیڈر جو تھا ابو جہل تھا، عمر بن ہشام، اس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال اور آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا تھا 1500 سال پہلے۔ ان کو شیب ابی طالب میں بند کر کے 3 سال تک وہ بند رہے، کھانے پینے ہر چیز کی پابندی تھی ان پر، ہر چیز پہ بچے بلکتے تھے، انہوں نے پتے کھا کے گزارے کیے۔ وہی سلوک جو ہے یہ دور حاضر کے، یہ فرعون ہے، یہ دور حاضر کے ابو جہل ہیں۔ انہوں نے بجائے میرے ساتھ بات کرنے کے، اگر میں نے نقطہ نظر پیش کیا ہے، ایک بات کیا، اس میں گناہ کیا ہے؟ کوئی نظریہ پیش کرنا، کوئی نقطہ نظر پیش کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ اگر یہ گناہ ہے تو میرا صاحب نے یہ صدی پہلے میرے سے گناہ کیا ہے، پوری امت میں سارا اختلاف آج تک پڑا ہوا ہے۔ پھر بعض مخالفین عیسائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1500 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گناہ کر لیا تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو نبی مرسل معمور ہوتے ہیں وہ اپنا نقطہ نظر لے کے آتے ہیں، اللہ ان کو ایک مشن دیتا ہے تجدید کا یا اصلاح کا، اس کی قوم کی اصلاح کے حوالے سے، تو وہ تجدید کرتی ہیں، وہ کوئی فتنہ نہیں ڈالتے۔ فتنہ ڈالنے والے وہ قوم ہوتی ہے ان کی، جو کوئی آتے ہی اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اخراج مقاطع کر کے بٹھا دیتے ہیں باہر۔ تو یہ ان کا دھندہ بھی یہی ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں خلیفہ، ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے۔ دنیا میں سب سے بڑا فراڈ یہ ہے گا کہ جی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، ان کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ تو بلائے قادیان کے نمبردار ہیں۔ وہ بلائے قادیان کا الہام جو غالباً 9 اپریل 1907 کو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا تھا، بلائے دمشق، تو یہ اسی بلائے دمشق کی کاپی ہے، یہ بلائے قادیان ہے۔ تو یہ 1954 سے عام احمدیوں کے گلے پڑ گئی، وہ بیچارے اسیر ان کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں مسکینوں کی طرح۔ اور حالت ان کی یہ ہے کہ ان کی جرت نہیں، ان کے اندر تقویٰ کوئی نہیں نا، تقویٰ کوئی نہیں۔ تقویٰ جب نہ ہو کسی انسان کے اندر، ختم ہو جائے تو وہ انسان بزدل ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں چھوٹا سا اس حوالے سے ایک واقعہ، چونکہ میرا لیکچر فلسفیانہ ہے، آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا آپ کے تفریح طبع کے لیے۔ وہ یہ کہ میرا ایک ہمسایہ ہوتا تھا کیل میں، آج کل تو وہ چلا گیا ساؤتھ جرمنی میں۔ ایک دفعہ اپنے گاؤں کی بات اس نے مجھے بتائی کہ وہاں پہ ایک بندے نے خربوزوں کا ایک اس کا باڑا تھا، یعنی اس خربوزے اس نے بوئے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے، اور جب فصل تیار ہو گئی تھی کچھ 4-5، وہ کہتا تھا کہ ہمارے گاؤں کے نا، میں نام نہیں اس بندے کا لینا چاہتا، بہرحال چلو اس کے گاؤں کا بھی نام نہیں لیتا تاکہ پردہ پوشی رہے، کسی کو نہ پتہ چلے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے 3-4-5 لڑکوں نے ان کی خربوزوں کا جو تھا نا باڑا، اس پہ جا کے چوری کرنے شروع کر دیا خربوزے نا۔ وہ مالک بھی وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب مالک نے وہ دیکھ لیے تو اس نے ذرا للکارا ان کو نا اپنی آواز میں، جیسے پنجابی میں کہتے ہو، کون ہو تسی، کی کر رہے ہو، خربوزے توڑ رہے ہو۔ تو وہ 4-5 تھے نا لڑکے، ان میں سے 3-4 تو بھاگ گئے، تیزی بھاگ گئے۔ ایک مسکین بیچارہ تھا، وہ وہیں پہ رہا، دیکھ کے اس نے دیکھ لیا مالک کو، تو وہ سختی سے بولتا رہا مالک اس کو، اب یار تم نے یہ کام کیا، چوری کر رہے ہو ہمارے خربوزے وغیرہ وغیرہ، سخت مطلب وہ کرتا رہا۔ وہ پھر اس میں مالک سمجھتا تھا بھی یہ بندہ، یہ باقی 3-4 بھاگ گئے، یہ بھی بھاگ جائے، میں نے ان کو کیا کرنا، میں نے ان کو مارنا، سزا دینی ہے، ٹھیک ہے چلے جائیں۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ بیچارہ ڈرتا ڈرتا پھرے۔ ایک جو تھا اس نے، مالک نے کہا غصے میں آ کر بھی تو کیوں نہیں بھاگا؟ وہ آگے سے کہنے لگا کہ یار تو نے میں نے پھڑے ہے، آپ نے مجھے پکڑا ہوا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں تو میں نے پھڑے ہوئے ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو کہ میں نے آپ کو کہاں پکڑا ہوا ہے، تیرے ساتھ سارے میں بھاگ گئے، تو بھی بھاگ جا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں نا جماعت احمدیہ قبرستان، ان کی یہ حالت ہے کہ وہ بیچارے تقویٰ سے خالی ہو گئے، محروم ہو گئے، دنیا داری ان کے اندر آ گئی، کہ پیدا کر دی گئی، تقویٰ چھین لیا ان بلائے قادیان کے نمبرداروں نے۔ وہ پھر بیچارے بزدل بن چکے ہیں۔ ان کی حال اس لڑکے کی طرح ہے جو کہتا تھا کہ آپ نے مجھے پکڑا ہوا ہے، حالانکہ وہ کہہ رہا تھا بھاگ جا، میں نے کہا آپ کو پکڑا ہوا ہے، تیرے ساتھی بھاگے تو بھی بھاگ جا۔ ایسے ہی میرے
قبرستانی احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کا حال ہے، وہ بھی پکڑے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. دن رات تمہارے اجلاس منعقد کر کر کے تمہاری برین واشنگ کی ہوئی ہے ان لوگوں نے، نسل در نسل، جس کا حال یہ ہے کہ تم بالکل تقویٰ سے فارغ ہو کر، اور تمہاری ذہنی صلاحیتیں جو ہیں، یا جو عقل جو انسان کو جرت دیتی ہے، تقویٰ علم دیتا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے. اب تمہاری مثال اس لڑکے کی طرح ہے جو مالک کو کہتا ہے کہ تم نے مجھے پکڑا ہوا، وہ کہہ رہا کہ میں نے کہاں پکڑا ہوا ہے آپ کو، آپ بھی بھاگ جائیں. تو اللہ ان پر رحم کرے میرے اسیر بہن بھائی بزرگ، اور ہمارے ہی یہ رشتہ دار لوگ ہیں. ایک کمیونٹی ٹائپ ہے پوری جماعت احمدیہ. تو نسل در نسل انہوں نے مت مار دی تھی، انہوں نے برین واشنگ کر کے. اللہ ان پر رحم کرے. آپ سب کو سامنے کرام واضح رہے کہ یہ سب وارداتی قسم کے لوگ ہیں. آپ کو نہیں پتہ اس بات کا. یہ مذہب کا نام لیتے ہیں، احمدیت، اسلام، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، نور اللہ نور، بڑی پگڑیاں شگڑیاں کلے بنے ہوتے ہیں. تو اس سامنے بھی بڑے متقی لوگ ہیں، بڑے پہنچے لوگ ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، قسماً بات کہتا ہوں، یقین کریں مجھ پر، یہ سب لوگ وارداتی قسم کے لوگ ہیں، بلائے قادریاں، جو مذہب کے نام پر یا خلیفہ خدا بناتا ہے یا خلافت کی برکات، ان کے یہ سارے دجل اور فراڈ ہیں جن کے نام پر آپ لوگوں کو انہوں نے غلام اور اسیر بنایا ہے. اور ایک مرتا ہے تو وہ اس کو دفن نہیں کرتے جب تک وہ نیا تیار جو ہوا تھا، اس کا وہ اشارہ دے کے جاتا ہے، وہ احمدیوں کی گردنوں پر نہیں بیٹھ جاتا. یہ ایک سلسلہ ہے. کب تک ان کا پروگرام ہے کہ 1000 سال تک ان کو یوز کریں احمدیوں کو. بلکہ ان کے بزرگوں نے مرزا صاحب کو مانا، وہ سچا انسان تھا، برزیدہ انسان تھا. تو آج ان کا یہ ان سے ٹیکس لے رہے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں مانا تھا مرزا غلام احمد کہ یہ مرزا غلام احمد کی اولاد کا یہ حال ہے. تو میں احمدیوں کو کہتا ہوں دفع کرو ان کو. جھوٹے لوگ ہیں، ان کے پاس کیا حقیقت ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے وہ چلہ ہوشیار پر جس نشان رحمت کی اور ذکی غلام کی خبر دی تھی، آج وہ میدان میں کھڑا آپ سب کو بلا رہا ہے. آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ کوئی نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو اور میری طرف آؤ. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تم مجھ سے کرو، بتاؤ، لکھ کے بھیج دو، مجھے فون کرو، یا جس طرح بھی میری جماعت کے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے، وہ دن رات وہ تبلیغ کرتے ہیں، ان سے سوال کرو اور تقویٰ کے ساتھ سوال پوچھو. یہ نہیں کہ ضد برائے ضد، مخالفت برعکس کج بیسی، ایسے نہیں. تقویٰ کے ساتھ پوچھو اور اپنی آخرت کا فکر کرو. تو سامعین، میں اب آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. آج کا جو میرا موضوع ہے تقریر کا، خاکسار نے اپنے گزشتہ لیکچر میں فعل یعنی ایکشن سے بات شروع کی تھی. میں نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی فعل عملاً وجود میں آتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی غایت ہوتی ہے جو اس فعل کو وجود میں لاتی ہے یا جو اس فعل کی وجہ بنتی ہے. غایت کے علاوہ میں نے کہا تھا ضرورت بھی کسی فعل کی وجہ بنتی ہے یا اس کی متقاضی ہوتی ہے. میں نے بتایا تھا کہ جس طرح فعل اپنی غایت کا منطقی نتیجہ ہے، اسی طرح ضرورت بھی اس کا منطقی ثبوت ہے. اگر فعل اور ضرورت دونوں موجود ہوں تو پھر ان کی غایت بھی یقیناً موجود ہوگی. اسی طرح میں نے نیک فعل یا عمل صالح کے حوالہ سے بھی بتایا تھا کہ اگر دنیا میں نیک فعل کا وجود ہے، لوگ نیک کام کرتے ہیں، نیک فعل کرتے ہیں، تو پھر منطقی طور پر اس سے بھی 3 نتائج اخذ ہوتے ہیں. پہلا نتیجہ یہ کہ نیک فعل اور نیک فعل بجا لانے کی خواہش دونوں اپنی غایت یعنی آبجیکٹ کے وجود کا جواز پیش کرتے ہیں. اگر نیک فعل اور اس کی خواہش دونوں موجود ہوں، یعنی نیک فعل کرنے کی خواہش دونوں موجود ہوں، تو پھر یقیناً ان کی غایت یعنی آبجیکٹ بھی موجود ہوگی. دوسرا منطقی نتیجہ یہ کہ نیک فعل اور اس کے بجا لانے کی خواہش دونوں بعد میں پیدا ہوتے ہیں یا بعد میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کی غایت یقیناً پہلے سے موجود ہے. تیسرا منطقی نتیجہ یہ کہ نیک فعل اور اس کے بجا لانے کی خواہش دونوں اپنی غایات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے محتاج ہوتے ہیں، جبکہ ان کی غایت غنی یعنی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اس کو کوئی ہے نہیں کہ لوگ نیک کام کریں یا کوئی محتاج ہے وہ ان کا کہ لوگ نیک کام کریں، میری مجبوری ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. لوگوں کی مجبوریاں ہیں، لوگ نیک کام کرتے ہیں، لوگوں کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے نیک کام کرنے کی،
اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی ان کا نیک کام کرنے کا آبجیکٹ بھی کوئی ہے. تو وہ آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ غنی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں کوئی نیک کام کرے یا نہ کرے، اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ ہے سادہ سی بات کا کہ وہ جو آبجیکٹ ہوتا ہے، آبجیکٹو ورچو جو ہوتا ہے، اپنے محمولات کی محتاج نہیں. سامعین کرام، نیک فعل کی غایت یا اس غائی نیکی یا خیر کے متعلق خاکسار نے عرض کیا تھا اپنے گزشتہ خطبہ میں، اپنے گزشتہ لیکچر میں، کہ یہ وہ ہے جسے سقراط نے اپنے تصور میں علم قرار دیا تھا. اور اس نیکی کے تصور یا تعریف کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ یہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے، یا اردو میں ہم کہیں گے کہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے. خاکسار آج اپنے لیکچر میں فیسز آف ورچو یعنی نیکی کے چہروں کے متعلق بات کرے گا کہ اس غائی نیکی یا خیر کے کون کون سے چہرے ہیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. سامعین کرام، انسانی جسم کے کئی حصے ہوتے ہیں، لیکن انسانی جسم کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جس کا نام چہرہ یا منہ ہے. انگریزی میں چہرے کو ہم فیس کہتے ہیں. انسانی جسم کے اسی حصہ سے ہم کسی انسان کو یا انسانوں کو پہچانتے ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں کہ مثلا الحمدللہ اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں، گھر میں اکٹھے رہے ہیں. اگر کسی وقت کسی جگہ پر کوئی انسان میرے سامنے کھڑا ہو لیکن اس کا چہرہ میری طرف نہ ہو، بلکہ پیٹھ اس کی میری طرف ہو، منہ دوسری طرف ہو، چہرہ اس کا، تو میں اس انسان کو نہیں پہچان سکوں گا یہ کون ہے، بھلے وہ میرا بیٹا ہی ہو. جب وہ میری طرف منہ کرے گا تو میں اس کو پہچان دوں گا کہ یہ میرا بیٹا ذیشان غفار ہے، یا یہ میرا بیٹا احمد شیر غفار ہے، یا میرا بیٹا یہ کاشف غفار ہے، میں پہچان دوں گا. لیکن جب وہ اس کی چہرہ دوسری طرف ہوگا میں نہیں پہچان سکوں گا. تو یہ میں 1-2 مثالیں دی ہیں کہ انسانی جسم کے اسی حصہ سے یعنی چہرہ سے ہم کسی انسان کو یا انسانوں کو پہچانتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خاکسار پر نیکی کے متعلق بھی یہ انکشاف فرمایا ہے کہ اس غائی نیکی یا آبجیکٹو ورچو یا خیر یا ایریٹے کے بھی 4 چہرے ہیں جن سے ہم نہ صرف اسے پہچان سکتے ہیں بلکہ اس کی کمال معرفت کا بھی ہم پر انکشاف ہوتا ہے ان چہروں کے ذریعے. جیسے کہ میں نے اپنے گزشتہ لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ 4 الفاظ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ نیکی کا ایک اعلیٰ اور ایک عظیم تصور ہے، یا یہ 4 الفاظ نیکی کا ایک اعلیٰ اور ایک عظیم تصور دیتے ہیں. یہاں پر میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ کسی شے کا تصور اور تعریف، کسی شے کی، کسی وجود کی تصور اور تعریف دراصل ایک ہی چیز ہوتی ہے، اور یہ ایک ہی شے کے 2 نام ہوتے ہیں. صرف تصور اور تعریف نام ہے ایک، لیکن وہ چیز ایک ہی ہے. خاکسار انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اپنے تھیسس کے دوسرے باب نیکی علم ہے میں اس کی وضاحت کرے گا. اس لیکچر میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتاتے اس بارے میں کیونکہ بہت لمبے لیکچر ہو جائیں گے. یہ تعریف یعنی اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق، یا میں اختصار کی خاطر اسے اعلیٰ حق کہتا ہوں، سپریم ٹروتھ، یہ تصور یا تعریف ہمیں ایک ایسی ذات کا پتہ دیتی ہے جس نے تمام کائنات کو اپنے گھیرے میں یا اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے. کائنات کی ہر شے حتیٰ کہ کائنات کا ہر ذرہ اپنے وجود کے لیے نہ صرف اس کا محتاج ہے بلکہ اس کی حکومت اور فرمان کا بھی تابع ہے. یہ صرف نیکی ہی ہے جو قائم بذات یعنی کانسٹنٹ بائی اٹ سیلف اور مستقل بذات یعنی سٹیبل بائی اٹ سیلف ہے. مزید اب ہم غائی نیکی یعنی آبجیکٹو ورچو یا خیر یا ایریٹے کے چہروں پر غور و فکر کرتے ہیں. لفظ چہرہ سے ابھی میں نے بتایا ہے، لفظ چہرہ سے مراد ایسا رخ یا پہلو ہے جس سے ہم کسی شے کو پہچانتے ہیں یا پہچان سکتے ہیں. نیکی کے معاملہ میں اس کے کون کون سے چہرے ہو سکتے ہیں، یہ ایک سوال ہے. میں اس سوال کے جواب میں عرض کرتا ہوں آپ سامعین کو کہ آگے کہ نیکی کوئی مادی یا غیر مادی شے نہیں ہے. یہ یاد رکھنا اپنے ذہنوں میں نا، بلکہ یہ ایک فلسفانہ سچ ہے. مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے
یہ ایک مادی سچ ہے. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ لوگوں دیکھو یہ ایک کتاب ہے جو ڈیوائن تھیری ورچوئس گاڈ پر مشتمل ہے. یہ ڈیوائن تھیری سائز پر الہام ہوئی تھی. تو میں اس کتاب کو آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں. یہ ایک مادی سچ ہے. اسی طرح سامعین کرام کشش شکل ایک قوت کا نام ہے. ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کے وجود یا اس کی موجودگی کا ہمیں چیزوں کو نیچے زمین کی طرف گرتے دیکھ کر آسانی سے اس کا پتہ مل جاتا ہے یا علم ہو جاتا ہے. لیکن مادی اور غیر مادی اشیاء کے برخلاف نیکی یا خیر ایک فلسفیانہ سچ ہوتے ہوئے ہمارے حواس سے بالا ہے. نہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اسے محسوس کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس کا علم دے سکتا ہے. جب ہم غائی نیکی کے وجود پر غور و فکر کرتے ہیں سامعین کرام، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً اس کے 4 چہرے ہو سکتے ہیں یا ہو سکتے ہیں. اول، آخر، ظاہر اور باطن. ہر چہرہ نیکی کی اپنے رنگ میں تشریح اور تعریف کرتا ہے. یہ چشموں کی طرح ہیں، یعنی چہرے جو ہمیں ایک ہی غائی وجود کی طرف نہ صرف لے جاتی ہیں بلکہ اس کی معرفت اور اس کی شان کو بھی ہم پر دوبالا کر دیتے ہیں. نیکی کے یہ چہرے ہماری محدود بصارت پر یا ہماری روحانی بنائی پر وہ انکشاف کرتے ہیں جو کہ اس کے لیے پوشیدہ ہے. یہ چہرے نیکی کی معرفت کے حوالے سے ہم پر کمال علم کا انکشاف کرتے ہیں. یہ چہرے ہمارے اذہان کو اس طرح مضبوط اور تیز کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں نیکی کی ذات کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں رہتا. ہمیں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے کہ نیکی اور ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں. آمنے سامنے کھڑے ہونے کی خاکسر اپنی بات کر رہا ہے. یہ میری حالت ہے جس کا میں نے آپ لوگوں کے آگے مثال پیش کیا ہے. میں ہر وقت ایسے ہی محسوس کرتا ہوں کہ یہ عاجز اور نیکی ہم اپنے سامنے، یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ میرے آگے ہے اور میں ادھر کھڑا ہوں. میری نظریں اس کو دیکھ رہی ہیں، وقت دیکھ رہی ہیں. وہ اوجھل نہیں ہے میری نظروں سے. یہ میری حالت ہے. باقی میرے سامعین بھی اپنے دل و دماغ سے پوچھیں کہ ان کی کیا حالت ہے. ان کے دل اور دماغ کی آنکھیں کیا انہیں بھی نیکی کا مشاہدہ کروا رہی ہیں؟ آئیں اب نیکی کے ان چہروں کو ہم الگ الگ ڈسکس کرتے ہیں. نیکی کا پہلا چہرہ اول، دی فرسٹ ہے. لفظ اول سے مراد ایسی ذات ہے جو سب سے پہلے، اولین اور بہترین ہو. سامعین کرام، کیا یہ نیکی نہیں ہے جو سب سے پہلے، اولین اور بہترین ہے؟ آپ سب اپنی روحانی بنائی پر زور دیتے ہوئے اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق کا مشاہدہ کریں تو آپ پر یہ آشکار ہو جائے گا کہ بجا طور پر اول ہی نیکی کا پہلا چہرہ ہے. اگرچہ ہماری محدود بصارت یعنی ہماری مادی آنکھیں اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، تاہم پھر بھی کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اول موجود نہیں ہے. خاکسار کی مادی آنکھوں اور نیکی کے درمیان جو 70,000 واسطے یا مظاہر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میری مادی آنکھیں ان 70,000 واسطوں کو چیرتی ہوئی اعلیٰ انتہائی ہماگیری حق تک پہنچ جاتی ہیں، اور وہ دیکھتی ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ اعلیٰ حق بڑی شان سے جلوہ گر ہے، اور وہی اول ہے کیونکہ میری آنکھوں اور اس کے درمیان کوئی اور وجود نہیں ہے. میرے اور نیکی کے درمیان کوئی پردہ نہیں. میری آنکھوں اور نیکی کے درمیان جو 70,000 واسطے یا مظاہر ہیں، یہ سب مظاہر فطرت، فریب، دھوکہ اور حقائق الاشیاء کے مطابق مطلقاً نیست ہیں. لہذا میری آنکھوں کے سامنے جو حقیقی وجود ہے وہ صرف اول ہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس کی اور میری آنکھوں کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے. علامہ اقبال ایک ویژنری تھے. وہ بھی اپنے ایک دو اشعار میں فرماتے ہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی.
شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ میں نے پہلے بھی اپنے لیکچروں میں خطبات جو میں کہا ہے کہ جس نغمہ توحید کی یہاں پر علامہ اقبال بات کر رہے ہیں، جو دور سے اس کی نظروں نے دیکھی تھی، وہ ورچوئس گاڈ کا ڈیوائن تھیری ہے، اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے، یا ام النظریات ہے۔ میں دوبارہ آج اس لیکچر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ نیکی کا دوسرا چہرہ آخر یعنی دا لاسٹ ہے۔ لفظ آخر سے مراد وہ ہے جو سب سے آخر پر ہو۔ سادہ الفاظ میں اس سے آخری یا بنیادی سچ مراد ہے۔ کیا یہ نیکی یا اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق نہیں ہے جو کہ آخری یا بنیادی سچ ہے؟ تخلیق کی دنیا میں جو اول ہے وہ آخر نہیں ہو سکتا۔ پہلی اور آخری اشیاء یا واقعات ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں۔ ثانیاً یہ کہ لفظ آخر صرف حقیقت پر ہی اطلاق پا سکتا ہے، نہ کہ موہوم یعنی امیجنری یا آئیڈیل پر۔ نیکی کے ضمن میں اول اور آخر دونوں چہرے ایک ہی وجود کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ جب میرے دل اور مائنڈ کی آنکھیں اول کو دیکھتی ہیں تو چونکہ اول کے بعد یا پیچھے کوئی بھی نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر بجا طور پر اول ہی آخر ہے۔ خاکسار جو عرض کرتا ہے، اسے سمجھنے اور اس سے آگاہ ہونے کے لیے میرے سامعین اپنی دل و دماغ کی آنکھوں پر زور دے کر اس وجود یا ہستی تک پہنچیں، یا کم از کم پہنچنے کی کوشش کریں، اور پھر اپنے دل و دماغ کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں، تو ان پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ جو اول ہے وہی آخر ہے۔ بعض سامعین مجھے کہیں گے کہ جمبا صاحب، ہماری مادی آنکھوں کے آگے تو مادی اشیاء ہیں، دیوار ہے، درخت ہے، یا مختلف مادی چیزیں ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جب آپ ان مادی اشیاء کو چیر کر یا انہیں نیست سمجھتے ہوئے ان سے آگے نکل جائیں گے، تو پھر بالآخر آپ کے آگے وہی وجود رہ جاتا ہے جو کہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، یعنی اول ہوتے ہوئے اسی لمحے آخر ہے۔ یہ سب کچھ آپ کی روحانی طاقتوں اور صلاحیتوں پر منحصر ہے کہ وہ کہاں تک آپ کو دکھا سکتی ہیں یا لے جا سکتی ہیں۔ اس طرح نیکی کا تیسرا چہرہ جو ہے وہ دا مینیفیسٹ ہے۔ لفظ یہ جو ظاہر ہے، اس سے مراد ایسی ہستی ہے، ایسا وجود ہے جو کہ صاف، واضح، سامعین کرام، اور بین ہو، جو کہ بالکل آشکارا ہو۔ کیا یہ نیکی یعنی اعلیٰ حق نہیں ہے جو کہ صاف، واضح اور بین ہے اور ہمارے سامنے بالکل آشکارا ہے؟ ظاہری طور پر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مادی اشیاء جو ہماری مادی آنکھوں کے سامنے ہیں وہی ظاہر ہیں، لیکن سامعین کرام، جب ہم حقائق الاشیاء سے آگاہ ہوتے ہیں تو ہمارا یہ خیال یا مغالطہ دور ہو جاتا ہے۔ میں پھر ضمنی کہہ دیتا ہوں کہ وہ جو میں مبارک سجدہ جو مجھے نصیب ہوا 10 دسمبر 1983 کو دارالحمل میں، تو اس میں جو میں نے دعائیں پڑھی تھیں، ان میں 2 دعائیں یہ تھیں کہ رب ارنی انوارا کلیات، اے میرے رب مجھے وہ انوار دکھلا جو محیط کل ہوں۔ اسی طرح دوسری یہ دعا پڑھی تھی کہ رب ارنی حقائق الاشیاء، اے میرے رب مجھے چیزوں کی حقیقت سے آگاہ فرمایا۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں سارا، میں تو فلسفہ ایک دن میں نہیں پڑھا، میں تو جانتے ہی نہیں اس مضمون کا، اس سبجیکٹ کا یعنی فلسفہ کا، یہ مطلب اس کا موضوع کیا ہوتا ہے، اس میں کیا پڑھا ہے، مجھے تو یہ تو نہیں پتا تھا۔ تو میں نے بڑی بتایا ہوا آپ لوگوں کو کہ بالکل ہی میں تو زیرو تھا، میں تو 4-6 ہفتے ورچوئل نالج کو غور و فکر کرتا رہا، لیکن ایسے ہی دائرے میں گھومتا رہا، یعنی نیکی علم ہے، علم نیکی ہے، نیکی کیا ہے، علم کیا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ تو پھر یہ سجدہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دی کہ یہ مبارک سجدہ میرے نصیب میں آ گیا، تو میں نے یہ دعائیں پڑھیں۔ تو یہ دعاؤں کا میں نے 2 کا میرا ذکر کیا ہے، کو یہ پڑھی تھی، یہ سب کچھ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ میری دعائیں قبول ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے۔ سامعین کرام، یہ اعلیٰ حق کی برتری اور فضیلت ہے کہ وہ ظاہر ہوتے ہوئے بھی ہماری مادی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ یہاں پر خاص پھر عرض کرتا ہے کہ جو وجود اول ہے وہی آخر ہے،
اس طرح جو وجود اول اور آخر دونوں ہے وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے. یہ ایک ہی وجود کے چہرے ہیں اور وہ ہے نیکی یعنی خیر یا اعلیٰ انتہائی ہمارے حق. اسی طرح سامعین کرام نیکی کا چوتھا چہرہ باطن دا لیٹنٹ ہے. باطن سے مراد وہ ذات ہے جو کہ غیر صاف، غیر واضح اور پوشیدہ ہو. نیکی باطن ہے یعنی دا لیٹنٹ ہے کیونکہ اس نے تخلیق یعنی مظاہر کے پردے میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے. نیکی کا تیسرا چہرہ ہمیں بتاتا ہے کہ نیکی ظاہر ہے، بلکہ چوتھا چہرہ اسے باطن قرار دیتا ہے، اور یہ کوئی تضاد نہیں ہے. تیسرا اور چوتھا چہرہ ایک ہی ہستی یعنی اعلیٰ حق کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یہ ہر لمحہ ظاہر اور باطن دونوں ہے. اول آخر ظاہر اور باطن صرف مختلف چہرے ہیں. یہ چہرے ہماری ایک ہی اعلیٰ انتہائی ہمارے حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ اس کی ذات کا پتہ دیتے ہیں اور اس کا ثبوت فراہم کرتے ہیں. وہ ایک وراء وجود ہے اور وہ ہماری نظروں سے انتہائی دور اور انتہائی نزدیک ہے. یعنی virtue is foremost beyond or behind and extremely away from our sight. اور اسی وراء وجود کو سقراط نے اپنے مشہور تصور virtue is knowledge میں علم قرار دیا تھا. یہی وہ کمال علم و معرفت ہے جو چند الہامی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں اس عجز کو ملا ہے. اب سوال ہے کہ اس وراء وجود یا اعلیٰ انتہائی ہماگیر کو اگر ہم تسلیم کر لیں کہ یہ غائی نیکی کوئی فلسفیانہ سچ ہے اور یہی ہماری نیک افعال کی وجہ ہے، ہمارے اعمال صالحہ کی وجہ ہے، ہم اسی کے لیے نیک اعمال بجا لاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ غائی نیکی علم کس طرح ہے یا کس طرح ہو سکتا ہے. جیسے کہ سقراط نے کہا تھا نا کہ virtue is knowledge، تو یہ نیکی غائی نیکی علم کس طرح ہو سکتا ہے. میں اپنے سامعین کو بتاؤں گا کہ ان سوالوں کی تفصیل یا ان سوالوں کا جواب خاص ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے تھیسس کے دوسرے باب virtue is knowledge میں دے گا. اب میں اگر جواب دوں گا تو بہت لمبا میرا لیکچر ہو جائے گا. اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے جو الہی نظریہ virtue is God بخشا ہے، یہ الہی نظریہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی ذکی غلام مسیح الزماں یا مسیح موعود کا ثبوت کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے. اکثر میں نے یہ مرزا طاہر کی آگے یہ کتاب بھیجی تھی اور لکھا تھا کہ یہ ذکی الہامی پیش گوئی ذکی غلام مسیح الزماں کی جو پیش گوئی ہے، اس کے جو ذکی غلام اس کی نشانی ہے، یہ ثبوت ہے اس کا پیش گوئی کا کہ وہ یہ عاجز ہے. اس کا ثبوت اس الہی نظریہ میں، یہ جو ابھی میں نے دکھایا ہے آپ کو، میں نے آج کل میں اس کو ریوائز کر رہا ہوں. سقراط کے متعلق بہت ساری چیزیں میں ایڈ کر رہا ہوں جو کہ پہلے نہیں میں نے ایڈ کی تھیں. تو اس کا یعنی الہامی پیشگوئی مسلم موعود یا الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح میں جس رحمت کے نشان یا ذکی غلام یا مسلم موعود کی بشارت دی تھی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو، اس کا ثبوت اسی الہی نظریہ virtue is God میں موجود ہے. وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد رسم کو جو ذکی غلام بخشا تھا سامعین کرام، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ملہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا. سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے، اور تیرے سفر کو تیرے لیے مبارک کر دیا. سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے. اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہ ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں. یہ جو اسیر میرے احمدی بھائی ہیں، یہی جو وہ قبروں میں دبے پڑے ہیں نا، ان کی بات ہو رہی ہے الہامی الفاظ میں یا الہامی پیشگوئی میں. اور پھر سامعین کرام اسی نشان رحمت کے متعلق اللہ تعالیٰ ملہم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. ملہم ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا اپنی قلم سے لکھتا ہے. سورت مریم ہمیں کھول کر بتا دیتی ہے کہ محمدی مریم کو بخشا گیا ذکی غلام ہی وہ نشان رحمت اور مسلم موعود ہے.
اس نشان رحمت یا ذکی غلام کی علمی، الہامی اور قطعی نشانیاں جس سے وہ پہچانا جائے گا اللہ تعالیٰ نے ملہم پر ان الہامی الفاظ میں نازل فرمائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء، کأن اللہ نزل من السماء۔ اب میں یہ مرکزی جو علمی قطعی نشانیاں اس ذکی غلام کی، میں اس کے متعلق تھوڑی سی چند باتیں آپ لوگوں کے آگے بتانا چاہتا ہوں کہ یعنی مظہر الاول والآخر، وہ حق اول اور آخر کا مظہر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جو ہیں نا اول اور آخر، ان صفات کا اللہ تعالیٰ اس کو بطور خاص علم دے گا۔ اسی طرح مظہر الحق والعلاء، اللہ تعالیٰ کی صفات جو اعلیٰ اور حق ہیں، اس کا بھی وہ خاص صفات اس ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ کأن اللہ نزل من السماء۔ اس سے پھر اس طرح صورتحال ہو جائے گی جیسے کہ یہ آج آپ لوگوں کیا کہتا ہے کہ میں ہمہ وقت اپنے سامنے سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ کو دیکھتا ہوں، میری آنکھیں ہمیشہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، مجھے آپ کا نہیں پتہ۔ آپ لوگ بھی کوشش کریں، میں نے ابھی بتایا ہے اپنے اس لیکچر میں، میری آنکھیں مادی جو ہیں ہمیشہ اس کو دیکھ رہی ہیں بہرحال، اور یہی کمال ہے، یہی الفاظ کا مطلب ہے کہ کان اللہ نزل من السماء، یعنی گویا خدا آسمان سے نیچے اتر آیا یا اترا۔ تو مقصد یہی ہے کہ ایک انسان جب اپنے خدا کو ہمیشہ ہمہ وقت اپنی نظروں کے سامنے دیکھے اور اس کی نظریں آگے پیچھے نہیں ہوتی اس وجود سے، تو یہ ظاہر ہے کہ وہ کان اللہ نزل من السماء کا وہ بات صحیح ثابت ہو گئی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ذکی غلام کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا۔ میرے فہم کے مطابق سخت ذہین و فہیم اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے۔ ویسے تو نارمل جو انسان ہوتے ہیں، جو پیدا ہوتے ہیں، ان کا مائنڈ سب کا ایک جسم ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، تو 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے، 18-20 ہوگا، تقریباً ایسے ہی سب کو ذہن ملتا ہے۔ لیکن سخت ذہین و فہیم بنانا یہ اللہ کا کام ہے، وہ جس کو چاہے بنا دے۔ میں لیکچر کا تفصیل بتاتا آپ لوگوں کو کہ لیکن ٹائم نہیں ہے۔ میں نیوٹن کی مثال آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں۔ وہ ایک عام سا طالب علم تھا، بچپن میں یتیم ہو گیا، اس کی والدہ نے دوسری شادی کر لی، وہ جو اس کا ستیلا باپ تھا وہ غالباً ذمہ دارہ کا وہ کام کرتا تھا، تو ذمہ دارہ پسند نہیں تھا نیوٹن کو، وہ بھاگ گیا گھر سے، وہ ایسے ہی اس کی زندگی ڈسٹرب گزری۔ بہرحال اس نے کیمبرج سے اس زمانے میں 300-400 سال پہلے جب وہ تھا، اس نے رو پیٹ کے ایم ایس سی فزکس میں کر لیا۔ تو نارمل گریڈ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ایک دفعہ کیمبرج میں حالت استغراق میں وہ کسی سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اس کے سامنے ایک سیب گرا، فوراً اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہو گیا، یعنی یہ وہ سوال پیدا کرنا نیوٹن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا فضل تھا جو اس کے شامل حال ہوا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ رحمت حق بہانہ می جو ہے، یہ ایک بہانہ بنا تھا نیوٹن کے لیے، یعنی جدید سائنس کا امام بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ سوال ڈال دیا کہ نیوٹن یہ سیب نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا۔ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اس نے پھر کیا ڈسکوری کی، کس سکل لا آف گریویٹیشن اس نے ڈسکور کیا۔ یہ لا بھی اس نے بنایا نہیں، ایجاد نہیں کیا، بلکہ ڈسکور کیا، ایک راز تھا اللہ کا، اللہ نے اس کو دیا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو، اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو سخت ذہین و فہیم کس طرح بناتا ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ ایسے ہی سازش کے ساتھ ہوا۔ میں جب پنجاب یونیورسٹی میں اسٹڈی کر رہا تھا، 5th ایئر میں ہمارے 2 سبجیکٹ تھے، مسلم پولیٹیکل تھاٹ اور ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ کا۔ بارہا میں بتا چکا ہوں کہ وہ ایک کتاب تھی سیجز آف ایجز، اس کے پڑھتے پڑھتے اس کے آگے سقراط کا یہ نظریہ آ گیا، ورچوز نالج۔ وہاں پہ یہ اس کی انٹرپریٹیشن تھی کہ ورچو ڈیپینڈز اپان نالج۔ فوراً میرے دل میں سوال پیدا ہو گیا، یہ اللہ کا پیدا کردہ سوال تھا، جس طرح نیوٹن کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ سیب نیچے کیوں گرا ہے، اوپر کیوں نہیں گیا، ایسے میرے دل میں یہ سوال اللہ نے پیدا کر دیا کہ یہ ورچو ڈیپینڈز اپان نالج یہ درست نہیں ہے، اس کی معنی کچھ اور ہے۔ تو وہاں پر باہر میں نے کافی بتایا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ میں نے پھر اس وقت تو اسٹڈی کے طور پر میں نے اپنی اسٹڈی کی ساری، تو دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ ایم اے کے بعد میں اس
کانسیپٹ پر غور و فکر کروں گا کہ اس کی حقیقت ہے کیا. تو یہ وہ سوال جو پیدا ہوا تھا 5th ایئر میں میرے دل میں، آج جو کچھ بھی میں ہوں وہ اس کی وجہ ہے. وہ سوال کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ نے میرے دل میں پیدا کیا. تو یہ پھر آگے ایک طریقے سے حالات پیدا ہوتے چلے گئے، ایک نظام کے تحت کام سارا شروع ہو گیا. سب لوگ جانتے ہیں، اس کی مجھے وضاحت کرنے کی دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وقت پھر کم ہو جائے گا. تو جو میں بتانا چاہتا ہوں، تو یہ میں نے دونوں مثالیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سخت ذہن و فہم اپنے بندوں میں سے اگر کسی کو بناتا ہے تو کس طرح بناتا ہے. اس طرح اس کی اللہ فرماتا ہے اس کی ایک نشانی اور دل کا حلیم. اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حلیم ہونا کسی انسان کی دلی حالت اور اس کا رویہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں یا علم میں کوئی انسان خواہ کتنا ہی حلیم ہو، یہ بھی یاد رکھیں، لیکن پھر بھی بعض لوگ اس انسان سے خوش نہیں ہوں گے. وہ اس کو نہیں مانیں گے یہ حلیم ہے، یہ کہاں حلیم ہے، ایسے ہی اعتراض کرتے پھریں گے اس پر. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی حلیم انسان نہیں ہو گزرا، لیکن مکہ کے مشرکین اور منکرین آپ ایسے حلیم انسان سے بھی خوش نہیں تھے. حلیم ایک ایسی صفت ہے جس کا ہم کو پیمائش نہیں کر سکتے کسی انسان میں. بعض چیزوں کی تو میں بتاتا ہوں کہ سخت ذہن و فہم ہونا، تو بتا دیا آپ کو کیسے اللہ بناتا ہے. حلیم ہونے کی کوئی معیار نہیں، کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جس سے آپ لوگ دیکھ لیں کہ عبدالغفار باقی وہ حلیم ہے. حلیم کی صفت اس میں جو مذکورہ ہے وہ اس میں پوری ہو گیا، کوئی پیمانہ نہیں. تو یہ میری جو لوگ ہیں میرے جن میں پیدا ہوا، میں جہاں زندگی میں نے گزاری، جس کے ملا زندگی میں، وہ لوگ جانتے ہیں میرے رویے کو. تو میں سمجھتا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ایسے ہی وہ سمجھتے ہیں کہ غفار صاحب بالکل ایک خاموش کو اور ایک بردبار، ایک حلیم طبع ایک انسان ہے. باقی میرے مخالفین جو ہیں وہ کہاں مانیں گے، وہ تو کہیں گے جمعہ صاحب تو بڑا جزیلا ہے، بڑا جذباتی ہے. تو ٹھیک ہے، جذبات احساسات میرے ساتھ بھی عام انسانوں کی طرح ہیں. تو بعض کو مجھے بھی پھر بعض ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ دکھ ہوتا ہے انسان کا، تو پھر ایز اے بشر ہوتی ہے میں بھی اس کا اظہار کرتا ہوں. تو پھر یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. تیسری علامت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. سامعین کرام، اصل میں یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے مظہر الظاہر بل باطن کے الفاظ کو ایک دوسرے رنگ میں بیان فرمایا ہوا ہے، جیسے کہ مظہر الاول بالآخر. یہ اسی طرح کے یہ الفاظ ہیں کہ اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. اب یہ واقعہ یہ ہے کہ ذکی غلام مظہر الاول بالآخر کی طرح مظہر الظاہر بالباطن بھی ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ان صفات یعنی اول آخر ظاہر اور باطن کے ساتھ اس پر ظاہر ہوگا. یعنی عبدالغفار جنبہ پر یہ سارا ہوا ہے، اللہ ظاہر ہوا ان صفات کے ساتھ اس عاجز پر. یا اللہ اپنی ان مذکورہ صفات کا علم اسے یعنی وہ ذکی غلام جو ہوگا بدرجہ عتم دے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر اللہ نے فرما دیا مظہر الاول بالآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء. اس سے شروع میں پہلے فرما دیا وہ سخت ذہن و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. دراصل یہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا کہ مراد ہے کہ وہ مظہر ظاہر والباطن بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کسی حکمت کی وجہ سے اللہ نے اس طرح یہ الہامی الفاظ ملہم پر نازل فرمائے تھے کہ کوئی خائن غلط آدمی اس پیشگوئی پر اپنے پر نہ ٹھوکتا پھر. جیسے کہ اس کے باوجود ٹھوک دی مرزا بشیر الدین محمود پر لوگوں نے اپنے آپ ہی، اور وہ بھی خود مسلم موت بنتا پھرا. اس کے باوجود حالانکہ اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ یہ پیشگوئی نازل فرمائی تھی کہ کوئی غلط آدمی اس کو اپنے پر جھوٹے طور پر فٹ نہ کر سکے. وہ کر دیا اس نے پھر بھی، کیونکہ جن لوگوں نے جرم کرنے ہوتے ہیں وہ آدمی مجرم ہوتے ہیں، تو وہ کام کر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. سامعین کرام، سورۃ الحدید کی آیت 2 سے 7 تک 6 آیات اللہ تعالیٰ کی کامل علم اور معرفت کے حوالے سے نقطہ عروج ہیں. اور ان 6 آیات میں بھی آیت نمبر 4 هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی اول اور وہی آخر، وہی ظاہر اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا دائمی علم رکھتا ہے. یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 4، علم و معرفت میں کمال کی چوٹی ہے. میں نے پہلے بھی کسی لیکچر میں بتایا ہوا ہے، اور عالم اسلام کے تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو 6 آیات ہیں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 2 سے 7 تک، ان میں علم و معرفت کا کمال ہے موجود ہے. دیکھیں عجیب بات ہے کہ اللہ نے اس ذکی غلام کو
جس کو علم و معرفت کے خزانے اس نے بخشنے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن تھیری دینی تھی، ورچوئس گاڈ، اللہ نے اس کی خبر بھی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 4 جو ہے سورۃ الحدید کی، انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ملہم پر یہ ظاہر فرمایا تھا کہ وہ مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء، یا وہ سخت ذہن و فہیم ہوگا اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. یہ ساری باتیں اللہ نے اسی آیت کے حوالہ سے اس پر ظاہر کی ہوئی ہیں. اور اس آیات کا یا 6 آیات کا یہ جو میں نے کہی ہیں، اور بطور خاص آیت نمبر 4 کا علم و معرفت سے گہرا تعلق ہے. آگے میں بتاتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی انہی صفات یعنی اول آخر ظاہر اور باطن کا موضوع ذکی غلام کو مظہر ٹھہرایا ہے یا بنایا ہے. چوتھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ ذکی غلام کی اس علامت یا نشانی کی خاص آئندہ کسی لیکچر میں تشریح یا تفصیل بیان کرے گا. میں ان لوگوں کو یہ باتیں بتا رہا ہوں جماعت احمدیہ قادیان میں، وہ جو اکثر پوچھتے ہیں کہ جنبا صاحب آپ کے دعوے کا ثبوت کیا ہے. میں تو ثبوت اسی وقت مرزا طاہر کے آگے پیش کر دیا تھا، لیکن مرزا طاہر کو کہاں سمجھ آئے. یعنی جس انسان کے اندر دنیا ہے، وہ تقویٰ سے خالی ہے اور دنیا میں خدا بن کر پھر رہا ہے، کہتا ہے میں خدا کا بنایا ہوں خلیفہ ہوں، جبکہ وہ اصل خدا بنا ہوا ہے، تو اس کو یہ مطلب کہ یہ جو چیز میں نے بھیجی تھی اس کو کیسے سمجھ آتی کہ میں کیسے ڈھونڈوں. لیکن ہاں، متقی انسان اگر ہو تو وہ سوچتا، دیکھتا، پڑھتا ہے اس کو، پھر اگر کوئی سوال پیدا ہوتے میرے ساتھ بات کرتا، مجھے بلاتا وہاں پہ، یا کسی اور رنگ میں میرے ساتھ بات کر لیتا. اگر وہ سمجھتا تھا کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے اور میں ایک حقیر مسکین آدمی ہوں، تو کسی اور رنگ میں اپنی تسلی کروا لیتا. مجھ سے پوچھتا کوئی، میں بتاتا کہ کیسے یہ الہامی پیشگی مسلم موت کا ثبوت ہے، یہ میرا کتابچہ، یہ میرا ڈیوائن تھیری. تو آگے پھر مظہر الاول والآخر میرے آج کے اس لیکچر میں ذکی غلام کی ان نشانیوں یا علامتوں کا اظہار ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات اول آخر ظاہر اور باطن کا بطور خاص اس عاجز پر اظہار فرمایا ہے. اسی طرح آخر پہ یہ الفاظ ہیں الہامی، مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء. اللہ تعالیٰ نے سقراط کے نیکی کے تصور کی جو تعریف اس عاجز پر کھولی ہے، یا یہ جو اس عاجز کو بخشی ہے، اس میں پہلا لفظ اعلیٰ ہے، سپریم، اور آخری لفظ حق، ٹروتھ. اس حقیقت کی غمازی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو ہی مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء کی علامت یا نشانی کا مصداق بنایا ہے. میرے کسی سامع کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے سامعین کرام کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا. میں بھی کہتا ہوں یہ درست ہے کہ کوئی انسان اپنی عقلی صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ انسانی جو عقل ہے اس کی دوڑ وہ زیادہ تر علم الیقین تک وہ پہنچ سکتی ہے، علم الیقین تک وہ جا سکتی ہے، اس سے آگے نہیں. عین الیقین اور حق الیقین تک نہیں وہ جا سکتی. عین الیقین اور حق الیقین تک وحی اور الہام پہنچاتے ہیں کسی اللہ تعالیٰ کے بندے کو. خدا تعالیٰ خود اس کو پھر بلند کرتا ہے اپنے الہام کے ساتھ، علم عین الیقین دیتا ہے، حق الیقین دیتا ہے. علم الیقین یعنی عقل جو ہے وہ صرف یہاں تک کیا ہے کہ یہ کائنات ہے، اس کو کس نے بنایا، کسی نے تو بنایا ہے. یہاں تک انسان کی عقل انسان کو شعور دیتی ہے، بتاتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، کس نے بنایا ہے. تو یہ باتیں آگے پھر وہ کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ساری عین الیقین اور حق الیقینی باتیں تو وہ الہام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاک مقدس الہام اور وحی سے انسان کو ملتی ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ کوئی انسان اپنی عقلی صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ یعنی اس کے بندے اس کی مرضی کے بغیر اس کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے. لیکن سامعین کرام میں یہ جواب عرض کرتا ہوں، اگر اس قسم کا کسی میرے سننے والے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو تو اس کو میں جواب میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنی تعریف سے نوازنا چاہے تو کیا وہ نواز نہیں سکتا؟ بالکل وہ نواز سکتا ہے. یہی فضل اس عاجز پر ہوا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے جو اس عاجز پر ہوا، اور یہ فضلوں کے خزانے بے انتہا اللہ کے پاس موجود ہیں، کوئی کمی نہیں ہے ان کی. وہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے نیکی کے چہروں کے متعلق اپنے کلام مجید میں کیا بتایا ہے؟ ابھی میں نے ایک آیت تو پڑھی ہے، یعنی هو الاول والآخر والظاہر والباطن هو بکل شیء علیم. میں نے ایک آیت پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائی ہے، لیکن اس کی تفصیل خاکسار ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے تھیسس کے آخری باب ورچوئس گاڈ میں بیان کرے گا. آخر پر میں حضرت مرزا غلام صاحب کے نشار پر اپنا لیکچر کو ختم کرتا ہوں. امید ہے کہ سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ نیکی کے چہرے کیا ہیں، اور ان کی تھوڑی سی بڑی اختصار کے ساتھ میں نے اس پر روشنی بھی ڈال دی ہے، لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی. اور پہلا لیکچر جو ہے وہ واٹ از ورچو تھا، اس کا موضوع میرا. یہ آج کے لیکچر کا فیسز آف ورچو، یعنی نیکی کے چہرے وہ ہے. آگے انشاءاللہ آئندہ لیکچر جو ہوگا ورچو اینڈ فینامینن پر میں بتاؤں گا لوگوں کو کہ نیکی اور یہ فینامینن جو ہیں ان کا کیا ربط ہے، یہ کیا ہے، ان کا تعلق کیا ہے. تو آخر پہ میں حضرت مرزا غلام صاحب اپنے آقا کے یہ نشار پر اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں، آج میں بھی یہی کہتا ہوں لوگوں کو کہ تجھے دنیا میں ہے کس نے پکارا. اللہ تعالیٰ کے حضور مرزا صاحب اپنی گریہ زاری کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تجھے دنیا میں ہے کس نے پکارا کہ پھر خالی گیا قسمت کا مارا. تو پھر ہے کس قدر اس کو سہارا کہ جس کا تو ہی ہے سب سے پیارا. ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی فسبحان الذی اقصل اعادی. آج میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتا پھر رہا ہوں، اور میں بھی اس کی فضلوں کی منادی کرتا پھر رہا ہوں، ہر لیکچر میں، ہر خطبہ میں، ہر مضمون میں، کہ جو اللہ کا احسان اس عاجز پر ہوا. میں تو اس کوچے کا، ان راہوں کا راہی نہیں تھا. تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس کو چاہے وہ چن لے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کا برگزیدہ نبی دنیا میں آتا ہے، مامور آتا ہے، تو اس کی وفات کے بعد اس کی جماعت ہی وہ دنیا داروں کے قبضوں میں آ جاتی ہے. تو پھر وہ فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں ان پیشگوئیوں کے. کوئی قمر الانبیاء بن کے بیٹھ جاتا ہے، یا وہ بنا دیا جاتا ہے. کوئی مسلم موت کا دعویٰ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور کسی کو نافلہ موت بنا لیا جاتا ہے. یہ سارے دنیا داری کے معاملات ہیں، کیونکہ جماعت پر قبضہ ہو گیا. تو وہ جو بانی جماعت ہوتا ہے اس کو وہ تو فوت ہو کر فارغ ہو جاتا ہے، یعنی وہ چلا جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں وہ فارغ ہو گیا، وہ اللہ کو بھی فارغ کر بیٹھتے ہیں. یہ سارا معاملہ ہمارے ہاتھ ہے، تو ہم نے یہ فیصلے کرنے ہیں نا. الہاموں کے فیصلے بھی ہم نہیں کرنا. لوگ کیا ہیں، وہ بیچارے ایک شیطانی، ایک غیر اسلامی، ایک فرعونی نظام میں وہ گرفتار کر لیے، پھنسا لیے. ان کے بزرگوں نے مرزا غلام صاحب کو مانا تھا. مرزا غلام صاحب ایک صادق انسان تھا، ایک قدآور شخصیت تھی، جس کی محبت میں آج سارے احمدی گرفتار ہیں. وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، اور یہی بلائے قادیان کا طریقہ ہے کہ ان کو مس یوز کرو، کیونکہ ایمان جو سچائی ہے مرزا صاحب کی ان کے دلوں میں داخل ہو چکی ہے. اب یہ مر جائیں گے، اس کی جماعت کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ محبت جو مرزا غلام صاحب کی ہے، وہ اسیری کی وجہ بنی ہوئی ہے اس ٹائم. تو باقی مرزا بشیر الدین محمود کے اندر کیا خوبی تھی، وہ کیا تھا؟ وہ بالکل دنیا دار آدمی تھا. اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ تو اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ، باخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. والحمد للہ اول و آخر و ظاہر و باطنا هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل.